مسلمانوں اٹھو رمضان کی تیاریاں کر لو، مسلمانوں اٹھو رمضان کی تیاریاں کر لو، عبادت سے، ریاضت سے، تلاوت سے، اطاعت سے۔ اس مہینے کی عظمت و رفعت اور قدر و منزلت کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة۔ کہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتے ہی اللہ تبارک و تعالی شیطانوں اور سرکش جناتوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، اور ایک طرف وغلقت ابواب النیران فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا، اور دوسری طرف وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے خیر و برکت کے طلبگار، اے عفو و درگزر کے طلبگار، اے مغفرت کے طلبگار، آگے بڑھ، اقبل اقبل، آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر اقصر، اے گناہ گاروں اور معصیت کے لٹورو، اللہ کے نافرمانو، اقصر، رک جا رک جا، وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے بہت سے جہنمیوں کو جنت کا پروانہ عطا کرتے ہیں، جہنم سے آزادی دیتے ہیں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان مبارک کی ہر رات کے اندر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخلون منه الصائمون يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ صیام آیا، مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ صیام آیا، خدا کی رحمت و بخشش کا دوبارہ پیام آیا، الہی ہم کو بھی رمضان کا قدرداں تو کر دے، الہی ہم کو بھی رمضان کا تو قدرداں کر دے، تیرے دربار عالی سے بڑا اچھا انعام آیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا، یہ مقدس مہینہ عطا کیا۔ آپ دیکھیے، اس سے پہلے بہت سے حضرات تھے جو پچھلے رمضان میں تو موجود تھے لیکن وہ اس رمضان میں نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا، ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کر لیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں اور ذخیروں کا ذخیرہ جمع کر لیں، نیکیوں کا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث کا ٹکڑا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں
صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی بڑا مہینہ ہے، بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، کوئی نفل ادا کرے، تو ایسا جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کرتا ہے ایسا جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا ہو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی شخص تو اتنی وسعت، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو افطار کرائے، روزہ کرائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کسی کو ایک کھجور کے ذریعے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے، آگ سے خلاصی ہے۔ اور جو شخص اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، پانی پلائے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے، ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر قیامت تک جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، روز اول ہی سے یہ خدائی قانون چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دستور رہا ہے کہ دنیا فانی کی تمام چیزوں میں فرق مراتب ملحوظ رکھا گیا ہے، درجات کے اعتبار سے تفاوت رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بعض چیزیں ایسی ہے جو دوسری اشیاء سے بلند و برتر ہے، جن کی کچھ خاص اہمیت اور انفرادی شان ہے، وہ اپنے اندر ایک ممتاز وصف اور امتیازی شان رکھتی ہے۔ چنانچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کوئی مخلوق انسانوں کے ہم پلہ نہیں۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں یوم جمعہ کو ایک خاص اہمیت اور انفرادی شان حاصل ہے۔ پورے سال کی راتوں میں شب قدر اپنے اندر عفو و درگزر، رحمت و مغفرت کا دریا سمیٹے ہوئے آتی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کا ایک شان، ایک مقام ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمایاں اور اعلیٰ ہے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک کی ایک اہمیت اور عظمت اور رفعت ہے پورے سال کے مہینوں میں رحمت و برکت کے اعتبار سے۔ رمضان کو ایک خاص مقام اور انفرادی شان حاصل ہے۔ حضرات غور کیجئے، رحمت خداوندی کی وسعت اور کشادگی پر، دریا رحمت کی فیاضی اور فراغ دلی پر غور تو کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اہل ایمان کو نیک اور صالح بنانے کے لیے، مومنین کو منکرات اور وساوس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیطانوں اور سرکش جناتوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا، تاکہ مسلمان پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط تعلق قائم کر سکے، اس مہینے کی خیر و برکات سے اپنے آپ کو فائدہ حاصل کر سکے۔
اور تہجد گزار بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ بن سکے، اور اپنے نامۂ اعمال کے اندر نیکیوں، خیرات و برکات کا ذخیرہ جمع کر سکے، کیونکہ اس مہینے کے اندر نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں کہ تم ہی پر روزے تھوپ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہے، جتنی بھی قومیں گزری ہے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور جانتے ہو روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ جہاں ایک طرف روزے کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بیان کر رہی ہے، تو دوسری طرف اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان پورے سال دنیاوی کاروبار میں لگا رہتا ہے، تجارت و زراعت اسے ذکر اللہ سے غافل کر دیتی ہے، فکر اولاد اور کسب معاش، توبہ اور رجوع الی اللہ سے بے پرواہ کیے رہتی ہے۔ مسلسل 11 مہینے ایک دوسرے کی برائی ہوتی رہتی ہے، غیبت ہوتی رہتی ہے، انسان کو انسان سے شکوہ اور شکایت رہتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے غفلت، عبادتوں میں سستی اور کاہلی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط رشتہ قائم کرنے کے لیے، اپنے دل کی تزکیہ کے لیے، رحمت و بخشش کا پروانہ عطا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ میں عطا کیا، اور خشیت و تقویٰ کو اس مہینے کا خاص وصف قرار دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس عمل کی وجہ سے داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، یعنی ان دونوں عمل کی وجہ سے جنت میں سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس عمل کی وجہ سے داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے، ان دونوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ آپ غور کیجیے اس حدیث پر کہ منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا نام ہی تو روزہ ہے۔ روزے کا مقصد اصلی کیا ہے؟ کہ انسان شرمگاہ کی برائی سے بچ جائے، شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، اور منہ کے خرافات اور بکواس سے بچ جائے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغل خوری نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعاما وشرابا، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بھی بدگوئی اور غیبت سے باز نہ آئے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزے دار بن کر بھی ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں، روزے دار بن کر بھی ہم فحاشی اور بدکاری سے باز نہ آئے، روزے دار بن کر بھی ہم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، تو ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ اس طرح بھوکا پیاسا رہنے سے ہمیں کیا حاصل، جب روزے کا صحیح مطلب اور اصلی مفہوم ہی ادا نہ ہو پائے۔ آپ خود ہی فرمائیے کہ اگر کسی کھیت سے کسی مالک کو آمدنی حاصل نہ ہو تو اس کھیت کو بوئے گا؟ جس کھیت سے کسان کو غلہ اور اناج نہ آئے اس کی کاشتکاری کرے گا، اس کی فکر کرے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چٹیل میدان اور بنجر زمین بنا کر چھوڑ دے گا۔ تو آپ خود ہی بتائیے کہ جب ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزے کی کوئی فکر ہوگی؟ ہمارے بھوکا پیاس رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اے مسلمانوں، جب ہم صبح سے شام تک بھوک کی سختی کو برداشت کر سکتے ہیں، پیاس کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں، پیٹ کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، تو ہم
اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، منکرات سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے روزے کو کارآمد بنائے۔ اور اس حدیث کو پیش نظر رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور صبح سے شام تک بھوک کی سختی کو برداشت کرتا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری عبادتیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز، زکوٰۃ، حج، قربانیاں، جتنی عبادتیں ہیں، اوراد و وظائف سب اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن روزے کے اندر یقین کون سی خصوصیت پیدا ہو گئی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا؟ اس کے اندر کون سی افضلیت آ گئی کہ اللہ نے اس روزے کو اتنی فضیلت دی ہے؟ تو محدثین حضرات نے فرمایا، اس کی دو توجیہ بیان فرمائی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا دخل نہیں ہے، دکھلاوے کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عبادت ہے اس میں دکھلاوے کا دخل ہے، ریاکاری کا شائبہ اس میں۔ ابھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اچھے سے نماز پڑھے گا تاکہ سامنے والے دیکھے بولے نمازی ہے۔ حج کرنے جائے گا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ کہے حاجی صاحب حاجی صاحب۔ قربانی کرے گا، لوگ 100 بکرے کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو بولیں گے سخی ہے۔ پیسے صدقہ زکوٰۃ دیں گے تاکہ لوگ اس کو بولیں گے سخی ہے، دکھلا کے دیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ذرہ برابر بھی دکھلاوے کا شائبہ نہیں ہے۔ آدمی بند کمرے کے اندر ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی سختی ہے، سخت گرمی ہے، اور فریج کے اندر ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے لیکن وہ نہیں پیے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے اندر نہ دکھلاوے کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ اور دوسری توجہ یہ بیان فرمائیے کہ کھانے پینے اور دوسری انسانی لوازمات سے بے نیازی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور مومن بندہ بھی جب اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے پینے اور دیگر انسانی لوازمات سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو اللہ کے خوشی کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ایک جگہ تو الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اگر خود کسی چیز کا اللہ بدلہ ہو جائے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا مرتبہ ہوگا، کیا فضیلت ہوگی اس کی۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ ساری عبادتوں کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے، نماز کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے، حج کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے، قربانی کا ثواب، جتنی عبادتیں ہیں، سنت، نوافل، مستحب، فرائض، لیکن یہ روزے کے اندر کون سی فضیلت آ گئی، کون سی خاص بات آ گئی کہ اس کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہر چیز تیار کر کے ہم لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ ہم لوگ کو محنت نہ کرنی پڑے۔ علماء نے فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور وہ پورے دن بھوک کی سختی، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو روزے رکھنے کی وجہ سے جو اس کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا اجر، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ تو میں خود ہی دوں گا۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے، لیکن روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس مہینے کے اندر ہمیں صرف روزہ اور تراویح تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے ان دو باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوشحال اور خوشگوار گزرے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ہمیں اس مہینے کے اندر کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ کیا؟ کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم پورے دن تو بھوکا رہ لیتے، پیاسا رہ لیتے، جو چیزیں پہلے سے حلال تھی، کھانا پینا حلال تھا، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال ہے نا بھائی، تو ہم نے اس کو پہلے سے چھوڑ دیا۔ پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ بولو نا بھائی، حلال تھا، پانی پینا حلال تھا، تو
تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے اطاعت کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر۔ لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، روزے کی حالت میں بھی اور غیر روزے کی حالت میں بھی پہلے سے حرام تھی، تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ جھوٹ بولنا پہلے سے حرام تھا کہ نہیں تھا؟ غیبت کرنا پہلے سے حرام تھا، کسی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنا یہ پہلے سے حرام تھا، تو ہم نے اس کو چھوڑا نہیں۔ کھانا پینا تو ہم نے چھوڑ دیا جو پہلے سے حلال تھی، اور جو پہلے سے حرام تھی ہم نے اس کو نہیں چھوڑا، تو ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ تو جتنا ہو سکے گناہوں سے بچے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حلال کمائی کھائے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم صبح سے شام تک تو بھوکا رہے اللہ کے حکم کی خاطر، لیکن جب ہم نے افطار کیا تو حرام لقمے سے، تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو رمضان کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھے، گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، انشاءاللہ ہمارا روزہ، ہماری عبادت 100% کامیاب ہوگی، اور آنے والا جو 11 مہینہ ہے وہ بھی ہماری زندگی کے اچھے دن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی پوری قدر اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔